بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فخر شہزاد طارقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالعمل، علم سے عمل تک 40 احادیث کورس میں آج ہمارا 9واں سبق ہے۔ 9ویں حدیث 9واں سبق۔ 9ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، ما نہیتکم، میں تمہیں جس چیز سے منع کروں، فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، وما امرتکم بہ، اور میں تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دوں، فأتوا منہ ما استطعتم، اسے اپنی طاقت کے مطابق پورا کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم، فإنما بے شک اہلک ہلاک کیا الذین من قبلکم، تم سے پہلی قوموں کو، کن چیزوں نے؟ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، ان کے کثرت سوال نے، زیادتی سوال نے ان کو ہلاک کیا، واختلافہم علی انبیائہم، اور نبیوں کی مخالفت نے ان کو ہلاک کیا۔ 9ویں حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ ما امرتکم، جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں، فأتوا منہ، اسے بجا لاؤ، ما استطعتم، اپنی وسعت طاقت کے مطابق، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اسے پورا کرو۔ اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کی ہلاکت کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کثرت مسائلہم، ان کے زیادتی سوال نے، ان کے فضول سوالوں نے ان کو ہلاک کیا، اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی وہ اختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء کرام کی مخالفت نے ان کو ہلاک کیا۔ اس میں 2 چیزیں غور طلب ہے، ایک یہ مستطاعتم، جس چیز کے کرنے کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو، اور دوسری بات کثرت سوال۔ پہلی بات مستطاعتم، مستطاعتم کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے میں تمہیں کرنے کا حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجا لاؤ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کے اندر قیام کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے پانی اس کو نقصان کرے گا تو وہ تیمم کر لے، مسح کر لے، بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، روزے کی بعد میں قضا کر لے، روزہ رکھا اس میں کوئی بیماری لاحق ہوئی، روزہ کھول لے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یعنی جس کی جو طاقت اور وسعت ہے، جس کے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو بجا لائے۔ اور کثرت سوال سے مراد یہ ہے، دیکھیں سوال کی ہیں کئی قسمیں، یہاں پہ ہم کریں گے 2 قسموں کا ذکر۔ ایک یہ ہے کہ جاہل یعنی بے علم کا علم کے متعلق سوال کرنا، مثال کے طور پر جسے نماز کا نہیں پتہ وہ نماز کے متعلق سوال کرے گا، روزے کا نہیں پتہ روزے کے متعلق جانے گا، اور ان چیزوں کا جن کے کرنے کا حکم ہے ان کے بارے میں سوال کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو فاسألوا، تو سوال کرو، پوچھو، اہل ذکر اہل علم سے پوچھو، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو ان لوگوں سے پوچھو جن کو اس بات کا علم ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوئی، جو بے علم کا سوال ہے علم حاصل کرنے کی غرض سے، تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، عمل کرنے کی غرض سے، تو وہ ضروری ہے، بلکہ وہ ثواب دہ ہے، وہ انعام کا ذریعہ ہے وہ سوال کرنا۔ اور جو یہاں پہ کثرت سوال سے جو منع کیا گیا ہے وہ ہے فضول سوال، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حج کی فرضیت کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، تو اس شخص نے مرتین او ثلاثن، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میں ہاں کہہ دوں، میں کہوں نعم، تو اگر میں نعم کہہ دوں تو یہ تم لوگوں پر واجب ہو جائے گا۔
تم پر ہر سال واجب ہو جائے گا، اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھو گے، ہر سال نہیں کرو گے، جب تم اس کو چھوڑو گے تو تم ہلاکت میں پڑو گے۔ تو اسی وجہ سے ایسے سوال جو ہلاکت کا باعث بنے ان سے منع کیا گیا۔ ایسی چیزوں کے متعلق سوال جن کا کرنا نہ اس پر ضروری ہے، نہ اس کے غیر پر ضروری ہے، اور نہ کسی دوسرے کا کرنا ضروری ہے، یا ایسے سوال جو اختلاف والے ہیں، جان بوجھ کر عمل کے سوالوں کو چھوڑ کر مختلف فی سوال، ایسے سوال جن میں اختلاف ہے ان کو کرید کر سوال کیا جائے، وہ بھی فضول کہ فساد یا فتنہ یا تفریق، تو ایسے سوال وہ ہلاکت کا باعث ہے۔ نامی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کاموں سے میں نے تمہیں روکا ہے، منع کیا ہے، ان کاموں سے رک جاؤ، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے فَأْتُوا بِهِ مَسْتَطَعْتُمْ، تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اس کو پورا کرو۔ مثال کے طور پر اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن جو کرنے کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ جتنی ہماری طاقت ہے ہم نے پورا کرنا ہے، کسی طرح کی ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، نہ منع کے کاموں کو چھوڑنے میں، نہ کرنے کے کاموں کو کرنے میں۔ اور وہ سوال جو فضول ہیں، جن کا نہ میری ذات کو فائدہ ہے نہ میرے غیر کو فائدہ ہے، بلکہ وہ فتنہ اور فساد اور اختلاف کا باعث ہے، ان سوالوں کو ہم نے ترک کرنا ہے، اور ایسے سوال ضرور کرنے ہیں جو ہمارے علم کی طلب کو فائدہ دے، جو ہمارے علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، تاکہ ہم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ والی آیت اور طلب العلم فریدۃ والی حدیث دونوں پر ہم عمل کریں، اور فضول سوالوں سے بچنا ہے تاکہ ہم اس حدیث پر عمل کریں کثرت مسائلہم، کہ پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ان کے کثرت سوال نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو پڑھنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔